کہ خوشی میں رہو تو ذکر مصطفیٰ کرو، غم میں رہو تو ذکر مصطفیٰ کرو، موڈ اکھڑا رہے تو ذکر مصطفیٰ کرو۔ کیوں بتاؤں؟ اکھڑا ہوا موڈ ہوگا وہ یاد آ جائیں گے تو اکھڑا ہوا موڈ بھی جم جائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، عشق کا تقاضا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرو۔ میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ختنہ ہو بچے کی تو جلسہ رکھو، میلاد کی محفل رکھو، اور اس میں کسی عالم کو بلاؤ، اپنے محلے کے امام کو بلاؤ اور ان کو بولو کہ حضور کی سیرت بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ کسی کی میت ہو جائے، سیرت النبی، کسی کا تیجے کی محفل ہو، حضور کا ذکر، کسی کے چہلم کی محفل ہو، ذکر رسول، کسی کے عرس کی محفل ہو، ذکر رسول، حضور کا ذکر 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 اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ بچے کو نبی کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم حضور کا ذکر، میں تو کہتا ہوں کھاتے حضور کا ہیں اور گاتے کس کا؟ یہ حال ہے۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا بھائی؟ مجھے بتائیں تو صحیح، جملے سخت لگے تو معاف کیجئے گا، کھاتے نبی کا ہے۔ ننگے دھڑنگے پیر جن کے کوئی نام بھی نہیں ہے، ان کی کرامتیں گڑ گڑ کے پیش کرتے ہو، حضور کا ذکر تک نہیں کرتے۔ جس کا کوئی نام نہیں اس کو غیبی پیر نام دیا جاتا ہے کہ ولی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن غیبی پیر ہیں، غیبن شاہ ہیں۔ غیبن شاہ نام اسی وقت رکھا جاتا ہے جب نام ہسٹری کچھ پتہ نہیں ہوتی، تو جو غیبن شاہ ہیں اس کی بھی ہم کرامتیں گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ لیکن جس کے معجزات اتنے ثابت ہے کہ قرآن حدیث جس کے معجزات کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا ذکر اپنی محفلوں میں نہیں کرتے۔ ذرا غور تو کیجئے نا۔ اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے، حضور کا کھاتے ہو، آپ بھی تو حضور کا کھاتے ہو۔ اب بتائیے، ختنہ کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچتے اور نچواتے ہو، بتاؤ یہی حضور کی دیوانگی کا حق ہے؟ یہی عشق مصطفیٰ کا حق ہے؟ صرف مسجد میں مسلمان بنو گے یا گھر پہ مسلمان بھی بنو گے؟ صرف مسجد میں میت میں مسلمان بنو گے یا شادیوں میں بھی مسلمان بنو گے؟ میرے بھائیوں، ہم صرف مسجد کے مسلمان نہیں ہیں، ہم مسجد میں بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے، ختنہ کے موقع پہ بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے، تیجے 10ویں 20ویں کے موقع پہ بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے۔ ارے نہیں کسی سے سیکھتے، کم سے کم اپنے امام احمد رضا سے سیکھ لو۔ وہ غمگین ہوتے تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے۔ گھر میں بھائی کی میت ہوئی ہے، حضرت حسن بریلوی کتنے اپنے گویا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تھے، مولانا حسن بریلوی کے انتقال پر امام احمد رضا جیسے قادر الکلام شاعر نے بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، ورنہ ہر شاعر کو اٹھا کر کے دیکھ لو، جس کے گھر میں میت ہوئی ہے ہر شاعر نے اپنے گھر کی میت کا مرثیہ لکھا ہے۔ تنہا امام احمد رضا ہے نہ جو باپ کا مرثیہ لکھتا ہے، نہ ماں کا مرثیہ لکھتا ہے، نہ بھائی جو کمر تھا اس کا مرثیہ لکھتا ہے۔ جب بھائی کا انتقال ہوا تو مرثیہ نہیں لکھا بلکہ اپنے محبوب کی نعت لکھا، کیونکہ جانتے تھے خوشی میں ان کا ذکر کروں گا خوشی بڑھ جائے گی، غم میں ان کا ذکر کروں گا غم ختم ہو جائے گا۔ خود کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نعت بھی لکھی تو کس شان کی لکھی، سبحان اللہ۔ کیا لکھی؟ کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا یا رسول اللہ، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، وہ کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، ارے پڑے بکتے رہے بکنے والے، پڑے بکتے رہے بکنے والے۔ آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ اور غم میں تھے نا تو خود سے کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی